ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب صوفی محمد رمضان انقلابی صاحب. آپ مرکزی صدر ہیں آل ٹیچرز الائنس پنجاب ٹیچرز یونین کے. السلام علیکم اور آپ کے پروگرام میں خوش آمدید جی. ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں محترمہ فرزانہ اشرف گوندل صاحبہ، ایجوکیشن ایکسپرٹ ہیں اور سابق ڈائریکٹر سکولز ہیں، نیشنل ویمن ایکسیلنس ایوارڈ ونر ہیں. السلام علیکم اور آپ کے پروگرام میں خوش آمدید. وعلیکم السلام. صوفی صاحب بس جلدی ذرا ہم اس پہ کر لیں چونکہ ڈھیر سارے سوالات ہیں آپ دونوں کی موجودگی میں. یہ ہمیں بہت اچھا موقع ہے کہ آپ لوگوں سے ہم ذرا رہنمائی حاصل کریں. ایک تو یہ کہ ہمارا تعلیمی نصاب زمینی حقائق جو ہیں، جو زمینی چیزیں ہیں، ان سے ہم آہنگ ہے یا نہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی، آپ نے اتنے اہم موضوع پہ ہمیں موقع دیا ہے. دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دیش کے حاکم اندھے ہیں، نہ ڈرتے ہیں، نہ نادم ہیں، نہ لوگوں کے یہ خادم ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں جی ڈی پی کا 5% تعلیم پہ لگایا جا رہا ہے، اور آپ بجٹ اٹھا کے دیکھیں تو 0.8 جو ہے اس دفعہ ہمارا جو ہے وہ تعلیمی بجٹ ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ بجٹ ہم نے اس طرف لگانا نہیں ہے اور اس کے نتائج بھی بہتر ہوں، اور یہ جو قوم ہے وہ تعلیمی نظام بھی بہتر ہو جائے اور قوم جو ہے وہ ساری ایجوکیٹڈ ہو جائے. تو یہ جس انداز میں یہ قوم کے ساتھ کر رہے ہیں، جب تعلیم سے دلچسپی نہیں ہے. آئین کا آرٹیکل 25 یہ کہتا ہے کہ تعلیم اور صحت کی سہولت دینا ریاست کی ذمہ داری ہے. ریاست تو بھاگ رہی ہے، ریاست دوڑ رہی ہے ایسے، اور وہ تعلیمی نظام جو ہے وہ تاجروں کے حوالے کرنا چاہتی ہے. تو اس صورتحال میں آپ جو بھی سوال کریں گا اس کا ایک ہی جواب یہ کہ اس حاکم جو ہے اس سے ریکویسٹ کرتے ہیں ہم، خدارا قوم تعلیم سے بنتی ہے. ایجوکیشن از پاور، لیٹس امپاور دا نیشن. اگر قوم بنانی ہے تو پھر تعلیم پہ بجٹ لگائیں، تعلیم پہ توجہ دیں، اور یقین کریں آج جو انحطاط ہے، جیسے آپ سیاستدانوں سے بات کر رہے تھے، کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہمارا انتہائی پڑھا لکھا جو ہمارا طبقہ ہے، صحافی، جرنلزم، وہ ان کے ساتھ اگر اس طرح کے لوگ رویے رکھ رہے ہیں تو یہ تعلیم کی کمی نظر آ رہی ہے. اور اس میں ہم کیا کہہ سکتے؟ نہیں وہ پڑھے لکھے ہیں، مگر مختلف کالجوں یونیورسٹیوں سے یہ دو ٹانگیے نکلے ہوئے ہیں اور طاقتور کی طرف نہیں جاتے. جو ہے نا، ان کو پتہ ہے کہ یار یہ اس کے پاس قلم ہی ہے اور کیا ہے، یہ کیمرہ ہے تو وغیرہ وغیرہ. طاقتور جو ان کو پھینٹی لگائے نا اس کی طرف نہیں جاتے، ان کی ٹاؤٹی کرتے ہیں، اس کے بوٹوں کے اندر جو ہے نا گھسنے کے چکر میں ہوتے ہیں. چلیں اچھا جی، محترمہ فرزانہ صاحبہ، یہ جو ہمارے ہاں عمومی طور پہ یہ جو یکساں نصاب یا نظام تعلیم کی بات کی جاتی ہے، کتنا فیزیبل ہے، ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ پہلے تو تھینک یو ویری مچ جی کہ آپ نے کال کیا ہمیں یہاں. اور ایجوکیشن کا موضوع ایک ایسا موضوع ہے جس پہ بولا بھی بہت جا سکتا ہے اور ٹانٹ بھی بہت کیا جا سکتا ہے. نصاب جو ہے، اس وقت جو نصاب تعلیم رائج ہے، سب سے پہلی تو میں بات یہ کروں گی کہ یہ ہم دنیا کے نصاب سے بہت پیچھے جا رہے ہیں. اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ 2010 کا نصاب ابھی جو ہے وہ اور تھوڑا بہت آگے آ کے اس کو امینڈ وغیرہ کر کے اور اس کی جو کریکلم ڈیولپمنٹ ہوئی اس کو اس وقت اداروں میں رائج کیا جا رہا ہے. تو ایک تو اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹ ہمیں جمپ آؤٹ کرنا چاہیے اور ہمیں تھوڑا آگے بڑھ کے موجودہ نصاب کے ساتھ اس کو ایسوسیٹ کر کے اداروں میں رائج کرنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ جو اسٹوڈنٹ ٹیچر مائنڈ سیٹ ہے اور مینٹل انالیسز ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ترویج آف نصاب کی طرف آنا چاہیے. میں آئی واز ونس اے ممبر آف دا کریکولم ڈیولپمنٹ ونگ، اور وہاں میں نے جو 5ویں جماعت کی انگریزی کی کتاب تھی اس کا ریویو کیا تھا میں نے. تو اس لیے تھوڑا اس کا ایکسپیرینس بھی مجھے ہے اور میں اس کے حوالے سے بھی بات کروں گی. پھر میں نے ایک کورین ٹریننگ کی تھی جو ہم لوگ اسی پہ نصاب تعلیم پہ اور ای لرننگ پہ ہم لوگوں نے کی تھی، تو وہ بھی تھوڑا میرے ذہن میں چیزیں ہیں. تو میں نے تو ہمیشہ یہی محسوس کیا، بینگ اے ٹیچر، بینگ اے پرنسپل اور بینگ اے ڈائریکٹر اسکولس، کہ یہ جو بچوں کی اور ٹیچرس کا جو مائنڈ سیٹ ہے، نصاب اس کے ساتھ کوئی ایسوسیٹ نہیں کرتا. تو میں سمجھتی ہوں کہ نیڈ انالیسس آف دا اسٹوڈنٹ اینڈ ٹیچر،
پھر سچویشن انالیسس، یعنی سچویشن انالیسس اور نیڈ انالیسس آف دا اسٹوڈنٹ اینڈ ٹیچر کرنے کے بعد نصاب تعلیم رائج ہونا چاہیے. اور جب نصاب تعلیم کی ترویج ہوتی ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اس میں ایجوکیشن ایڈوائزر اور جناب ڈپٹی ایجوکیشن ایڈوائزر، ریجنل ڈائریکٹرز اور مطلب دس اینڈ دیٹ، ان سب کو بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ سے اعلیٰ عہدہ یافتہ لوگوں کو وہاں پہ بٹھائیں، اس کی بجائے ہمیں ٹیچنگ اسپیشلسٹس، اگر ہم فرض کریں کہ ہم جو ہے وہ ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ پہ کام کر رہے ہیں، یا ہم نے پاکستان جو ہے ہسٹوریکل مطلب جو ہسٹری آف پاکستان ہے اس پہ ہم کام کر رہے ہیں، تو اس میں آپ ہسٹری کا ٹیچر لے کر آئیں نا، اس کا اسکالر لے کر آئیں کہ وہ آ کے بیٹھے وہاں پہ، وہ آپ کو بتائے کہ اس میں جو اس وقت نیڈ انالیسس آف دا اسٹوڈنٹ ہے، یا جو ہسٹری آف پاکستان ہے، یا اسلامک اسٹڈیز ہے، وہ آج کے اسٹوڈنٹس کے ذہنوں سے کیوں غائب ہو گئی ہے. اچھا، وہ جو نصاب مرتب کرتے ہیں وہ ٹیچرز ہوتے ہیں، کون ہیں وہ؟ نصاب جو مرتب کرتے ہیں وہ کریکولم ونگ کا ایک تو پورا عملہ ہوگا، اس میں ظاہر ہے وہ اسپیشلسٹ ہوں گے، جو بھی ہوں گے وہ بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں، لیکن اس میں ڈفرینٹ کنٹریز سے، یا جیسے یہ ہوتا ہے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ، ادھر سے بندہ بلا لیں گے، یا مطلب بلوچستان سے بلا لیں گے، کراچی سے بلا لیں گے. جتنا بھی تعلیم یافتہ ہو، اگر وہ غیر متعلقہ شعبے کا تعلیم یافتہ ہے، مثال کے طور پہ یہاں آپ لے آئیں جی جس نے کوئی 200-250 PhD کی ہوئی ہو، وہ ملک کا وزیر اعظم ہو، صدر ہو، یا جو بھی چیز ہو، جوتا نہیں گاڑ سکتا، وہ تو موچی چاہیے نا وہاں، وہ تو موچی چاہیے ہوگا نا. نہیں بلاتے ہیں، یہ والی ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ نہ بلائیں، اس کو ضرور بلاتے ہیں، بلاتے ضرور ہے، چاہے اس کی سنیں نہ سنیں. اچھا جی، ہمارے ساتھ موجود ہیں اکرم کھوسہ صاحب، ماہر تعلیم ہیں. السلام علیکم کھوسہ صاحب، اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید. اچھا جی، گفتگو ہو رہی ہے یہ کہ ہمارا جو نصاب تعلیم ہے یہ ہمارے اس سے مطابقت رکھتا ہے. کیوں؟ اس کو ذرا سا میں الیبریٹ کر لوں. مثال کے طور پہ یہ اگر امریکہ میں آیا آئی فون تو یہاں پہ بھی آ گیا، کوئی فیشن دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا تو فوراً آ گیا، کوئی رسالہ ہے تو وہ بھی آ جاتا ہے. اور یہ نصاب تعلیم ہم اس طرح اپنے بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو کیوں نہیں اپڈیٹ کرتے؟ میں سرکاری اسکولوں کی بات کر رہا ہوں، پرائیویٹ اسکول تو وہی کر رہے ہیں، وہاں کا نصاب ہے اور سارا کچھ پڑھائی ویسے ہی ہے، اور وہ منسٹرز اور بیوروکریٹس اور یہ سارے کے سارے اپنے بچوں کو سرکاری اسکول میں بہرحال نہیں پڑھاتے ہوں گے، اور اگر پڑھاتے ہوں گے تو ان کی ریشو بہت ہی کم ہوگی، اور اگر پڑھاتے ہوتے تو تعلیم کا یہ والا بیڑا غرق نہ ہوتا جو ان کہ میں وہ لفظ نہیں استعمال کرتا، لیکن چلو ان کے سائے پڑھنے کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا. جی اکرم صاحب. جی بالکل، السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ کا شکر ہے کہ آپ نے آج کے پروگرام میں مدعو کیا. بالکل یہ ہمارا کنسرن ہے کہ آپ کا جو نصاب ہوتا ہے نا، وہ دو چیزوں کو سامنے عام طور پہ رکھتا ہے. ایک تو آپ کی نیشنل ویژن ہوتا ہے، نیشنل پالیسی ہوتی ہے کہ آپ کا کریکولم ریفلیکٹ کرے، آپ کا جو نیشنل گولز ہیں ان کو ریفلیکٹ کرے، اور وہ پریکٹیکلی اس کو ڈیزائن کیا جائے. ہوتا ہے ٹیچرز کو انگیج کیا جاتا ہے، سبجیکٹ اسپیشلسٹ بھی انگیج کیے جاتے ہیں، اور انفارچونیٹلی ایسی بھی بہت ساری ایگزامپلس ہیں، انہوں نے جو فیڈ بیک دیا اس کو ایک طرف رکھ دیا اور کیا وہی جو ارادہ تھا. جی جی، وہ ارادہ کس کا ہے؟ میں وہی بات سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. آیا بیوروکریسی ہے، ظاہر ہے، یا کوئی اور چیزیں ہیں؟ مطلب یہ کوئی وہاں سے حشرات الارض تو نکل کے نہیں نہ آتے. ایکچولی دیکھیں اوپر سے نیچے کی طرف پانی کا بہاؤ ہے نا. انٹرسٹ گروپس بھی ہیں جو چاہتے ہیں کہ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. کریکولم جو ہے وہ اسکولوں میں، کالجز میں پہنچایا جائے. ان کے انٹرسٹ کو واچ کرنے کے لیے پھر ہم خود موجود ہوتے ہیں یقیناً. اچھا، اسی طرح سے پھر آپ ایک گلوبل کمپیٹیبلٹی لاتے ہیں، اپنے بچوں کو آپ تیار کرتے ہیں کہ ہمارے بچے گلوبلی کمپیٹ کر سکیں. جی یقیناً اس کے لیے اگر امریکہ میں کچھ اچھا ہو رہا ہے تو وی کین بارو دیٹ، وی کین فالو دیٹ. اگر یورپ میں کہیں اچھا ہو رہا ہے تو ہم اس کو بھی فالو کر سکتے ہیں. انہوں نے ریسرچ کیا ہے، کام کیا ہے، اور ایجوکیشن میں بہت آگے جا چکے. دیر از نو ہارم ان دیٹ. لیکن یہ ہے کہ وہ ہماری جو نیشنل ایسپریشنز ہیں اس کو ہی ریفلیکٹ کرے. پھر ہمارا جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، اساتذہ اور ایجوکیشنسٹ، ان کا فیڈ بیک جو ہے وہ میننگ فل ہونا چاہیے. عام طور پہ یہ ایکسرسائز ہوتی ہے، پریکٹس ہوتی ہے، اور اس پہ ریویوز بھی آتے ہیں، ایک لمبی میٹنگز بھی ہوتی ہیں فار مینی ڈیز.
لیکن جو آؤٹ کم ہے وہ وہیں کا وہیں ہوتا ہے, میننگ فل ایکسرسائز نہیں ہوتی. اور اس میں یقیناً ایک تو ہم اکثر بات کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے ہاں کلاس جو ہے نا, ایک نئی الگ کلاس جو ہے نا, اس کو مینٹین کرنے کے لیے بھی بہت ایفرٹ ہو رہی ہے. ایک پالیسی آئی تھی کہ نیشنل کریکولم ہونا چاہیے, اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے, پرائیویٹ گورنمنٹ اسکولوں میں ہونا چاہیے. اب کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ ان کے بچے وہی کتابیں پڑھیں جو سادہ کاغذ والی جو ہمارے سرکاری اسکولوں کے بچے پڑھتے ہیں, وہ آکسفورڈ کی اور امپورٹڈ بکس پڑھنا چاہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر ہم نے یہ یونیفارمٹی لانی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نیشن میں کہیں کلاسز نہ ہوں اور یہ ایسی کوئی ڈویژن نہ ہو جس کی جو ہم دیکھ رہے ہیں, کچھ دیر آر پیپل ہو آر بورن ٹو رول اینڈ دیر آر ادرز who are born to be ruled. ہم نے ایک چیز بنا لی ہے نا کہ ہم نے ایک کلاس ہے جس نے رول کرنا ہے اور ایک کلاس ہے جس پہ رول ہونا ہے. ٹھیک ہے, جب تک ہم اس یونیفارمٹی کی طرف نہیں جائیں گے, اکراس دا بورڈ نہیں جائیں گے, آپ چلے پبلک سیکٹر میں ہمارے سرکاری اسکولوں کا جو کریکولم ہے اسے آپ اپ گریڈ کر دیں, اس کو ویسا کر دیں. اگر وہ اس کو نہیں لینا چاہتے تو اس کو ویسا کر دیں نا جی, تاکہ ایٹ پار ہو جائے نا. ٹھیک تو بات, کریکولم ایک جیسا ہونا چاہیے تاکہ بچوں. پھر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمارے پبلک سیکٹر کے جو بچے ہیں, کریکولم اگرچہ ان کا آؤٹ ڈیٹڈ ہوتا ہے, لیگ بیہائنڈ کرتا ہے, پھر بھی ہم ڈاکٹرز بھی پیدا کر رہے ہیں, ہم آئی ٹی اسپیشلسٹ بھی پیدا کر رہے ہیں, ہم ڈاکٹر قدیر خان جیسے لوگ بھی انہی اداروں سے آئے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو ان پرائیویٹ اداروں نے کوئی سائنٹسٹ دیا ہے آج تک؟ کوئی آپ کو بہت بڑی ایسی ڈگنیٹری پرسنالٹی دی ہو جس نے چینج لایا ہو سوسائٹی میں؟ ایسا آپ کو نظر نہیں آتا. لہٰذا کریکولم الگ الگ رکھنے سے ایسا کچھ نہیں ہونے والا جب تک آپ اپنے ویژنز کو, اپنے جو میئرز ہیں ان کو نیشنل ایسپریشنز کے انڈر نہیں لائیں گے. یہ مجھے آپ کی بات بہت اچھی لگی کہ اگر یہ والا نہیں ہے جو سرکاری اسکولوں میں پڑھایا جا رہا ہے, اگر وہ اس کو پسند نہیں کرتے اپنے بچوں کو پڑھانا, وہ جو ایلیٹ کہلاتی ہے یا جو چیز بھی کہلاتی ہے وہ, تو وہی والا نصاب پھر ادھر لے ہیں, سرکاری اسکولوں میں بھی رائج کر دیں. کیا اس میں کوئی پرابلم تو کوئی نہیں ہے. بہت اچھی بات کہی. اچھا جی, انقلابی صاحب, اس پہ یہ جو اساتذہ کرام کے مطالبات ہیں, یہ ہر کچھ عرصے بعد ان کے مطالبات سامنے آتے ہیں, پھر اس کے لیے وہ سڑکوں پہ بھی آتے ہیں, یہ جائز ہیں کہ ناجائز ہیں؟ پہلی بات تو یہی ہے جی. دیکھیں جی, جو لوگ ملازمت کرتے ہیں یا ایز اے ٹیچر کام کرتے ہیں, دیکھیں آپ اندازہ لگا لیں کہ پنجاب گورنمنٹ کو آپ دیکھ لیں کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے ان کی پینشن کم کر دی ہیں. یعنی اندازہ لگائیں, حالانکہ انہیں یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ وہ 50 لوگ یا 40 لوگ جو ہیں وہ تو مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے تھے. اور میں نے اگلے دن اسپیکر احمد خان صاحب سے یہ بات کی ہے. میں نے کہا سر, ابا 50 لوگ تو آپ کے وہ مرید تھے, اور ان کو اب نئی نسل کو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کی بات نہیں سن رہے, لیکن جن لوگوں نے آپ کی سنی ہے, آج ان کی بچیوں کے ہاتھ پیلے کرنے کا وقت تھا تو آج آپ نے 100 میں سے 40 روپے کاٹ لیے. تو اس نے کہا نہیں کہ آپ لوگوں نے ہمیں کیوں ووٹ دیے, آپ لوگوں کی سزا, اور ان لوگوں نے آپ جو آپ کے اپنے تھے ان کو بھی آپ اپنے سے دور کر رہے ہیں. صحیح. یہ اسپیکر احمد خان نے مجھے باقاعدہ کہا کہ آپ نے بالکل زبردست بات کی ہے, اور میں وزیر اعلیٰ صاحب سے یہ کہوں گا. دوسری بات سر یہ دیکھ لیں کہ ہمارے جو ہے اسکول آؤٹ سورس کیے جا رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں سر, جس اسکول میں میں آج کل ٹیچر ہوں, آپ یقین کریں وہاں سے امجد نہیں نکلے گورنمنٹ اسلامی ہائی اسکول سے؟ کیا وہاں سے یہ اپنا احمد تسلیم صاحب وائس ایڈمرل نہیں نکلے ہیں؟ کیا وہاں سے جسٹس منظور سیال نہیں نکلے ہیں؟ کیا وہاں سے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نہیں نکلے ہیں؟ کیا وہاں سے ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کا بھی نام لینا جی, وہ نہیں نکلے, ڈاکٹر کھرانہ صاحب کا بھی نام لیں, صاحب کا نام لے رہے ہیں. تو یہ جو آج دیکھیں, جب تھے نا جی سرکاری, محترم سر بہت پیاری بات کر رہے تھے, جب سرکاری اسکولوں پہ انحصار تھا, ڈی سی صاحب کا بچہ بھی سرکاری میں پڑھتا تھا, ایم پی اے کا بھی پڑھتا تھا, اور یقین کریں اس وقت سی ایس ایس کا جب امتحان ہوتا تھا تو آپ کو 100% رزلٹ ملتا تھا. آج سی ایس ایس کا امتحان ہوتا ہے, 2 بچے پاس ہو رہے ہیں 100 میں سے. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ اگر ایم پی اے, ایم این اے, منسٹر, حکمران جماعت, بیوروکریٹ اور بزنس مین کا بچہ بھی سرکاری اسکول میں پڑھے گا تو پھر اس کا سٹینڈرڈ بہتر ہوگا. اس کا سٹینڈرڈ بھی بہتر ہوگا. اور یہ جو مسائل ہیں, میں آپ سے سر عرض کر دوں کہ محسن غریب لوگ تو تنکوں کا ڈھیر ہیں, ملبے میں دب گئے, کبھی پانی میں بہ گئے. آپ مجھے بتائیں سر, کیا قصور ہے پچھلے 7 سالوں میں بھرتی نہیں ہوئی ہے اس پنجاب کے اندر بھی اور پاکستان کے اندر؟ آپ مجھے بتائیں, جب اداروں میں ٹیچر بھرتی آپ نے نہیں کیا, آپ کس نے پڑھانا ہے بچوں کو؟
اور یہ بھرتی نہ ہونے کی، اور 7 سال آپ نے بچوں کا یونیورسٹیوں میں پڑھو جی، بی ایس آنر کرو، کوئی بی ایس سی کیمسٹری کر رہا ہے، بی ایس اپنا فزکس کر رہا ہے، بیولوجی کر رہا ہے، انگلش کر رہا ہے، آج ڈگریاں لے کے ایم فل بچیاں رو رہی ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں. سر یہ کس ڈگریوں کی وجہ سے، ڈگریوں کی وجہ سے جاب نہیں ہے. جب جاب نہیں ہوں گی سر، دیکھیں غریب بچہ جو ہے، میں ایک درزی کی بیٹی جو ٹیچر ہے وہ مجھے ملی، کہتی ہے سر کبھی میرا تبادلہ ہو جائے گا. میں کہا بیٹا ضرور ہو. کہتے میرے والد نے مجھے درزی کا کام کر کے ٹیچر لگوایا تھا. تو سر خدا کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ کہیں آپ کے خلاف سازش تو نہیں ہو رہی ہے کہ آپ کو اداروں کو بھی آپ پرائیویٹ کرتے جا رہے ہیں، آپ اپنے لوگوں کو پینشن سے بھی محروم کرتے جا رہے ہیں، اور پھر ظلم کی انتہا دیکھیں، ڈسپیرٹی الاؤنس دیا ہے وفاق والوں کو جو ہے وہ 40% ہے، اور جو پنجاب کے ہیں وہ 30%. اعلان بھی ڈاکٹر فضلت چودھری صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا، میں نے آپ کو یا آپ کے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے آپ سے کہا کہ ہمارے پنجاب کا آپ کیا کریں گے، تو آپ نے کہا تھا کہ مریم نواز صاحبہ میری بہن ہے، انشاءاللہ آپ کو حق دیں گی. ہم آج حق سے محروم ہیں، اور خدا کے لیے ہمیں مجبور نہ کریں. تو بہنوں سے تو حق لیتے نہیں ہیں، بہنوں کو بہنیں جو ہیں یہ بہن جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ فضل چودھری صاحب کی بات کو مانیں. فضل چودھری کون ہے؟ طارق فضل چودھری کی بات کریں. طارق فضل چودھری صاحب نے ہم سے وعدہ کیا، منسٹر صاحب نے، اور آج پنجاب گورنمنٹ جو ہے اس سے انحراف کر چکی ہے. ہمیں نہ ڈسپیرٹی الاؤنس مل رہا ہے، ہماری پینشن پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اور یقین کریں ہمارے آؤٹ سورس جو کورس کامیاب ترین سکولوں کو دیا جا رہا ہے. ایک ٹیچر ہے وہاں پہ، ٹیچر تو آپ نے بھرتی کرنا تھا. ایک ٹیچر ہے اور اس نے 300 بچوں کو سنبھالا ہوا ہے. آپ دیکھیں جی بھرتی آپ نے کی نہیں ہے. 1,35,000 اسامی خالی تھی، اور آپ نے کہا پرائیویٹ سیکٹر. اور پرائیویٹ سیکٹر کیا ہے؟ وہاں پہ انہوں نے 10 کلاس پڑے ہوئے ٹیچر رکھ دیے ہیں، وہ پلیئر کو پلے شور پڑھا رہے ہیں. نظام تعلیم کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے. سر میں تو یہ کہوں گا کہ یہ خدا کے لیے اپیل کریں، تعلیمی ہمارا انحطاط ہو رہا ہے. یہ چھوڑیں جی نصاب ایسے اور ویسے. آپ کی یہ گفتگو چلی گئی نا جی، اگر ان کی تک تو شاید کوئی صورتحال میں بہتری آ جائے. اچھا جی ایک اور چیز، اور وہ فردانہ صاحبہ جی یہ تھیوری اور یہ جو پریکٹیکل ہے، اس میں کیا اتنی تفاوت کیوں ہے، اتنی بود کیوں ہے، اتنی دوری کیوں ہے، آپس میں یہ مطابقت نہیں رکھتے؟ یہاں پہ بچے آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی ہم تو ماس کمیونیکیشن کر کے آئے ہیں، اور بہت اچھی ٹائی لگائی ہوتی ہے انہوں نے، اور اچھے ابے کی گاڑی شاڑی بھی ہوتی ہے، لیکن خبر ان کو بنانی نہیں آتی. اسی طرح ہر شعبے کا معاملہ ہے. تو اس پہ ذرا بتائیے نا کہ کیا یہ ان بچوں کو تو نہیں پتہ ہوتا، ان کے والدین فیسیں بھی بھر رہے ہیں، اس کے باوجود ان کے بچوں کو کچے انڈے بنا کے تو یونیورسٹیاں کالجز باہر پھینکی جا رہے ہیں. اگر ان کو پریکٹس بھی کرائی جائے دوران تعلیم تو وہ زیادہ مفید شہری نہیں ثابت ہو سکیں گے، زیادہ اچھے؟ جی بالکل ہو سکتے ہیں، لیکن دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارا نصاب تعلیم ہے وہ میننگ فل ہونا چاہیے. جب تک وہ میننگ فل نہیں ہوگا ہم وہ ریزلٹس جو ہے یا وہ آؤٹ پٹ جو ہے وہ گین نہیں کر سکیں گے. اس کے لیے ایکسرسائز کی ضرورت ہے. ایکسرسائز کس کی ہونی چاہیے؟ اس میں ٹیچر اسٹوڈنٹ ایکسرسائز نہیں، میں اس کا یہ کہہ رہی ہوں کہ آج ایک گورنمنٹ آتی ہے اور وہ ایجوکیشن پالیسی کے پیچھے لگ جاتی ہے. اب ایک گورنمنٹ ہوتی ہے وہ 5 سال تک یا 4 سال تک جب وہ رہے گی تو وہ ایک نصاب تعلیم کے تھرو بچے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہ ایک نہج تک کسی چیز کو پہنچا دیتے ہیں. اب میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو اسٹیبلٹی ہے، ایکسرسائز شوڈ بی ایسوسیٹڈ ود دا اسٹیبلٹی آف دا کریکلم. آپ دیکھیں کنٹینیوٹی دیکھیں اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے. دوسری گورنمنٹ آئے گی سب سے پہلے جو ہے وہ نصاب کو لے کے بیٹھ جائے گی. آپ مجھے بتائیں کہ ایک ایجوکیشن پالیسی بنانے والے یا ایک پرنسپل کیا کر سکتا ہے یا ایک ٹیچر کیا کر سکتا ہے جب آپ کو اوپر سے ایک ہتھوڑا برسا دیا جائے گا کہ یہ تمام چیزوں کو بند کر کے آپ رکھ دیں اور اس کی جگہ پہ یہ نصاب تعلیم جو ہے وہ رائج کریں. آپ اگر آپ کو کوئی این جی اوز کے تحت جیسے ایڈز وغیرہ ملتی ہیں اور اداروں میں بڑی اچھی لیبز جو ہے وہ لیبز جو ہے وہ بنائی جاتی ہیں، وہ بھی ملتا ہے جو آپ نے کہا، لیکن بہرحال ایڈ
ایڈ ملتی ہے اور جو مطلب اداروں میں بنائی جاتی ہیں، لیبس بڑی اچھی بنائی جاتی ہیں اور بچے اس پہ بڑا اچھے مطلب جس طرح آپ نے کہا کہ پریکٹس تو ایکسرسائز اور جو پریکٹس اور یہ جو ایکسپیرینس ہے وہ میکس اے مین پرفیکٹ. تو آپ دیکھیں اس کے لیے بھی آپ کے پاس نیڈ انالیسس اور اس کے پاس فنڈنگ، دونوں چیزوں کے بغیر ہم نہیں ان چیزوں کو آگے لے کے جا سکتے. سب سے چیز جو ہوتی ہے اوپر سے نیچے کی طرف فلو ہے ہر چیز کا. ٹھیک ہو گیا. کسی چیز سے آپ کو اب جب روک دیں گے اس میں نہ آپ کا جو ایجوکیشن کا جو ادارہ ہے، میں تو چونکہ فیڈرل سے ہوں اور میری جاب بھی ساری یہیں کی ہے، اس لیے میں فیڈرل ہی کی بات کروں گی. انہوں نے پنجاب کی بات کی، بہرحال سارے صوبے ہمارے اپنے ہیں، وہ ہر چیز ایک دوسرے پہ لاگو ہوتی ہے کیونکہ نیشنل کریکولم تو ایک ہی ہے نا، اور وہ نیشنل کریکولم پہ ہی ہم ایکچولی چلتے ہیں اور پھر آگے نیڈ انالیسس بیسس کے اوپر. اچھا، اس میں آپ نے بات کہی کہ یہ جو عالمی امداد آتی ہے ڈھیر ساری ہوتی ہے، یہ جاتی کدھر ہے؟ کوئی ہم نے دیکھیں میں کوئی ایسا کوئی ایسی جگہ ہے، کوئی ایسا گٹر ہے جس میں چلی جاتی ہے؟ اس طرح ہمیں نہیں سوچنا چاہیے. میں جو بینگ اے چونکہ ڈائریکٹر بھی رہی، میں بینگ اے پرنسپل بھی میں نے کام کیا اور بینگ اے ٹیچر بھی کیا، تو میں نے بینگ اے ڈائریکٹر ان چیزوں کو انالائز کیا. لگتی ہے اداروں پہ لگاتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو یہ اداروں پہ بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی سیمپلز لے لیے. اب میں ہوں مثال کے طور میں ہوں، آپ ہیں، کھوسا صاحب ہیں. اب کھوسا صاحب کے کالج کو سیمپل بنا لیا اور بہترین ان کو ہر چیز ان کی ٹیپ ٹاپ کر دی اور منسٹر کا وزٹ انہی کے کالج کا ہو گیا. اچھا. اور میرا ادارے میں جو جب میں نے اپنی نیڈ انالیسس کی، میں نے جا کے انفراسٹرکچر کا رویا جا کے، تو انہوں نے کہا جی بالکل آپ ہمیں اپنی نیڈ اسیسمنٹ کر کے دیں، ہم انشاءاللہ جو نیکسٹ اس میں جو ایڈ ہے نا اس میں آپ کو ہم جب عالمی زکوٰۃ خیرات آئے گی اس میں جو 10 ادارے ہوں گے نا وہ ویسے ہی بیٹھے رہیں گے. تو کھوسا صاحب، اور یہ میں فار ایگزامپل کر رہی ہوں آپ کو. ٹھیک ہے، نہیں وہ خوش ہو رہے ہیں ان کا ادارہ تو ٹھیک ہو گیا. جی کھوسا صاحب، ایک اور چیز اس میں کہ یہ جو یہ ضلعی ایجوکیشن اتھارٹیاں بنی ہیں، یہ آپ کے آئی مشاہدے میں اس حوالے سے کوئی چیز اس کی وجہ سے کوئی تعلیمی ادارے، اساتذہ کرام ان کا کوئی اپ لفٹ ہوئے، بہتر ہوئے، نصاب بہتر ہوا، یا کیا چیز بہتر ہوئی؟ سر میں آپ کا ایک کوشچن یہ بھی لیتا ہوں. میں تھوڑا سا اس میں ایک ڈفرینٹ چیز بھی ایڈ کرنا چاہوں گا. جیسے آج بات ہو رہی ہے کہ ہماری پریورٹی جو ہے نا ایجوکیشن کے حوالے سے، ابھی فرزانہ گوندل صاحبہ نے بھی اس طرف اشارہ کیا، انقلابی صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا. مجھے ایک تو ماہر تعلیم کے طور پہ دکھایا جا رہا ہے، دوسرا میرا تعارف یہ ہے کہ میں فیڈرل گورنمنٹ کالج ٹیچرز ایسوسی ایشن کا پریزیڈنٹ بھی ہوں. اچھا، واہ. جو اسلام آباد کے ایف جی کالجز ہیں جنہیں اب ایکس ایف جی کالجز کہا جاتا ہے. یعنی آپ ماہر تعلیم نہیں ہیں؟ میں دونوں، یعنی ایک ٹیچر بھی ہوں، ماہر تعلیم بھی ہوں، اور میں پریزیڈنٹ بھی. اس میں اتنی جگہ نہیں نا ہوتی کہ وہ سارے عہدے لکھے جا سکیں. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں جس طرف آنا چاہ رہا ہوں جی آئیے اس کے لیے میں ایک آئیے. دیکھیں ہمارے ہاں آج کل کرنٹلی ویسے تو ایشوز بہت سارے ہیں سر، کہ جیسے میڈم نے کہا کہ ایک دو ادارے جو ہے نا ماڈل بنا دیے جاتے ہیں اور وہی ہائی لائٹ ہوتے ہیں، باقی ادارے جو ہے نا اگنور ہو جاتے ہیں. یہ بات بالکل صحیح ہے اور یہ اسلام آباد میں بھی ایسا ہو رہا ہے. ایک اور ایشو آج کل جو ریسنٹلی بڑا کھڑا ہوا جس پہ مجھے کہا گیا کہ آپ اس پہ بات کیجیے گا، پبلک ڈیمانڈ بھی ہے. ہمارے کالجز کے بی ایس پروگرامز سٹارٹ ہوئے تھے، اے ڈی پی اینڈ بی ایس پروگرامز 2018 میں. یہ گورنمنٹ کا انیشیٹو تھا کہ ہم ٹریڈیشنل جو اپنا سسٹم ہے جسے بی اے بی ایس سی کہا جاتا تھا، ایم اے ایم ایس سی، اس کو ریپلیس کرے گا اور گریجولی فیز آؤٹ کر کے یہاں پہ بی ایس اور اے ڈی پی پروگرام جو کہ گلوبلی کمپیٹیبل ہیں. اور ہمارا جو اسٹوڈنٹ یہاں سے نکلے گا، وہ جو آپ نے پریکٹیکل کی بات کی نا، وہ پریکٹیکل اورینٹڈ جو ایجوکیشن ہے اس کے ساتھ مارکیٹ میں ٹھیک ہو گیا. اور ہمارے کالجز میں جو اسلام آباد کے ڈگری کالجز ہیں وہاں پہ بی ایس اور اے ڈی پی پروگرامز کو لانچ کیا گیا اور بی اے بی ایس سی کو، ایم ایس سی کو گریجولی فیز آؤٹ کیا گیا اور قاعدہ یونیورسٹی کے ساتھ ایفیلیٹ ہو گئے. ایچ ای سی کا کریکولم ہم نے پڑھانا شروع کر دیا اور ہمارے ہاں بہت بڑی تعداد میں بچے آنے لگے. ریزن بینگ کیونکہ ہم پبلک کالجز ہیں، ہماری فی بھی بہت کم ہے، بہت تھوڑی ہے کمپیئر ٹو یونیورسٹیز. تو پھر کیا ہوا، یونیورسٹیز کو ظاہر تکلیف بھی شروع ہو گئی کہ یہ تو اس وقت کرنٹلی اسلام آباد کے ایف جی کالجز میں اور ایک دو اور ماڈل کالجز ہیں، ان میں کوئی 5,500 بچہ بی ایس اے ڈی پی پروگرامز میں ہے
ओके। ये 5,500 बच्चा बहुत थोड़ी फी के साथ बेहतरीन एजुकेशन हासिल कर रहा है। उसकी एक वजह ये भी है, उनका 50% एग्जाम इंटरनल है, 50% एक्सटर्नल है। यूनिवर्सिटीज में तो सारा इंटरनल है, ठीक है, टीचर ही इवेल्युएट करते हैं। हमारे यहाँ इवेल्युएशन एक्सटर्नल भी होती है, जिसकी वजह से बच्चे एक चैलेंज से गुजरते हैं और अच्छे बच्चे मार्केट में आ रहे हैं। अभी हमारे बैचेस आने लग गए हैं ना। ठीक हो गया। और सबसे पहले तो ये किया गया, एडीपी प्रोग्राम को डिस्करेज किया गया कि ये 2 साल का प्रोग्राम है, इसमें कम बच्चे आ रहे हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं। आप कॉम्प्लिकेशंस को रिमूव कीजिए। 2 साल का प्रोग्राम बंद ना कीजिए। हुआ ये कि यहाँ से एफडी से समरी मूव की गई और जनाब मिनिस्ट्री भेजी गई कि जनाब एडीपी प्रोग्राम जो है ना उतने इनमें कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो लिहाजा आप उसका इलाज करने के बजाय आप उसे क्लोज अप कर दिया, उसको रैप अप कर दिया, प्रोग्राम बंद कर दिया। हमारा बच्चा, वो बच्चे किधर गए? जो गरीब बच्चा जो है, नहीं वो स्टूडेंट किधर गए? या तो किसी शॉप पे बैठा हो। शामिल कौन से सब्जेक्ट्स? सारे वो जो बीएस प्रोग्राम्स हैं वही आया है इस वक्त। अब इस वक्त जो ऐड है सिर्फ एक कॉलेज है जिसमें एडीपी प्रोग्राम्स ऑफर किए गए, बट तमाम कॉलेजेस में एडीपी प्रोग्राम्स। ऐड में तो उन्होंने ये वो कह रहे हैं कि हम तो ऊपर कैप्शन में दिया एडीपी बीएस, हाँ जी, और जो उसका कॉलम है एडीपी का उसमें प्रोग्राम्स है ही नहीं। ओके। अच्छा, फिर ये सिर्फ यही नहीं, ग्रेजुअली एक तो एडीपी को खत्म किया गया जो कि 2 साल का प्रोग्राम था। हमारा गरीब बच्चा इस्लामाबाद का, रावलपिंडी का एजुकेशन हासिल करता था, फिर मार्केट में चला जाता था, जॉब करता था, पुअर किड्स। ठीक है। अच्छा, उसको बंद कर दिया। अब वो यूनिवर्सिटी तो जा नहीं सकते, तो इंटरमीडिएट के बाद वो फिर मार्केट में जाएंगे। आपको पता है इंटरमीडिएट के बाद क्या जॉब उन्हें मिल सकती है, वो डिसेंट लिविंग तो नहीं हो सकती। ठीक हो गया। अच्छा, फिर एक और चीज, ग्रेजुअली एडीपी पहले बंद किए, फिर बीएस प्रोग्राम्स के पीछे पड़ गए। इस वक्त H8 कॉलेज, H9 कॉलेज, सिहाला कॉलेज और F10-4 कॉलेज, इनके F10-4 के 2 प्रोग्राम्स थे, दोनों बंद कर दिए। एक इंग्लिश था, दूसरा उर्दू। और हर साल वर्बली कह देना, ओरली कह देना कि अगले साल आपका प्रोग्राम नहीं होगा, बच्चे उठा के एक और कॉलेज भेज दिए। तो आप एक मैसेज क्या सेंड कर रहे हैं? ये कौन है पागल? अब एफडी कर रहा है? नहीं, उनको उसको कोई माहिर नफ्सियात से उसका इलाज कराना चाहिए, जो भी ये इस तरह के अहकाम जारी कर रहा है। बच्चे फिजिक्स में दाखिल होते हैं H9 कॉलेज में, उन्हें आप मैथ में और इंग्लिश में और एक और प्रोग्राम में दूसरे कॉलेज में भेज रहे हैं। 4 बच्चे आप ले लें, 5 आप ले लें, 3 आप ले लें। बच्चे बीएस इस्लामिक स्टडीज में H9 कॉलेज में आते हैं, उन्हें आप मजबूर करते हैं कि आप एक गर्ल्स कॉलेज में बॉयज को भेजते हैं कि वहां जाके एडीपी पढ़ लें। अब वहां कोई जाए तो कोई एजुकेशन अलाउ कर दें आप गर्ल्स कॉलेज। अच्छा, कोई एजुकेशन है नहीं, लेकिन वो भेज लड़कियों के कॉलेज में रहे। स्कीम क्या बनाई कि 2 दिन फिजिकल क्लास लेंगे बच्चों के साथ बैठ के, क्योंकि लड़के हैं, बाकी दिन ऑनलाइन क्लास लेंगे। यानी उनके साथ आप क्या मजाक कर रहे हैं ना। उनमें से आधे बच्चे ज़हनन ठीक है, आप देख लें। मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, मुझे पता नहीं है कि कौन क्या चीज है वो, लेकिन ये सवाल तो ऐसे उठते हैं ना। चले जो मैं अपनी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। प्रोग्राम की जो अब इसमें एडीपी प्रोग्राम सिर्फ एक कॉलेज ऑफ होम इकोनॉमिक्स है F11 में, वहां पे हो रहे हैं, इसके अलावा कहीं भी ऑफर नहीं किए। ओके। अच्छा, बीएस प्रोग्राम फिर ये किया कि अगली बात देखे ना, सिर्फ बीएस प्रोग्राम बंद नहीं किए, बीएस प्रोग्राम्स H8 का जियोग्राफी का बंद किया, साथ ही 3 टीचर को सरप्लस शो करके एफजी कॉलेजेस के टीचर्स हैं उन्हें मॉडल कॉलेज में ट्रांसफर, टेम्परेरी ड्यूटी पे ट्रांसफर कर दिया। इस वक्त 25 से ज्यादा टीचर्स एफजी कॉलेजेस के मॉडल कॉलेजेस में और दूसरे फीमेल कॉलेजेस में टेम्परेरी ड्यूटी से पे काम कर रहे हैं, अपने कॉलेजेस को छोड़ के। इतने हमले जो है ना इसराइल ने गजा पे किए, जितने हमले जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट टीचर्स पे और स्टूडेंट्स पे कर रहा है, और सिर्फ विफाकी दारुल हुकूमत में, और उन टीचर्स की जगह पे विजिटिंग फैकल्टी रख रहे हैं जो कि हाईली क्वालिफाइड भी नहीं है, जो एक्सपीरियंस भी नहीं है। अब एक तो फाइनेंशियल लॉस आप कर रहे हैं उन इदारों का, दूसरा स्टूडेंट्स का भी एकेडमिक लॉस। ओके, ठीक हो गया। ये आपने तो बड़ी तफसील से इस पे रोशनी डाली, चूंकि इस पे बहुत कुछ इसमें कहना चाह रही हूँ। जी आपसे भी मैं आपकी तरफ आता हूँ। ये जो 2.5 करोड़ कह रहे हैं जी बच्चे हैं, 2.25 करोड़ बच्चे, तो ये दाखिल कराना किसकी जिम्मेदारी है? टीचर्स की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को ढूंढ के लाएं, दाखिला कराएं? जी हम प्रोग्राम के चूंकि बिल्कुल आखिरी हिस्से में, तो जल्दी इस पे जैसा हुजूर मैं आपका मशहूर हूँ, ये बड़ा अहम आपने सवाल किया है। ये जो 2.5 करोड़ बच्चा है, देखें जी, गरीबों के बच्चे ही सरकारी इदारों में पढ़ते थे, और लोगों को देखो जी शऊर देने की ज़रूरत थी। ये गवर्नमेंट जैसे टीचर को कहती है कि आप ये काम करो, और ड्यूटियाँ इजाफी लगा के उनको कभी पोलियो पे और कभी आपने कोई ड्यूटी लगा दी। भाई खुदा के लिए आप इस तरह से करें। मैं ईरान की एक छोटी सी मिसाल आपको सर दूंगा।
ایران میں ایک دفعہ ایڈ بھیجی گئی, ٹائم کم ہے, جی اور انہوں نے کہا کہ بھائی آپ لٹریسی ریٹ بڑھائیں. انہوں نے جو ایڈ آئی اس کو اپنے استعمال میں لایا. انہوں نے کہا یہ تو ایک پالیسی کی مار ہے. انہوں نے کہا کہ جو بھی ڈگری لے گا بچہ FSC کی جو بھی ہے وہ کیا ہوگا, اس کو اس کے والدین پڑھے لکھے ہوں گے تو ڈگری ملے گی, نہیں ملے گی. یقین کریں ہر گھر جو ہے وہ خواندگی خواندہ ہو گیا. یہ پالیسی ایسی بنائیں کہ خدا کے لیے غریب ایک لوگ ان لوگوں کو وسائل نہیں ہیں. میرا سوال یہ تھا کہ کیا جو آؤٹ آف اسکول بچے ہیں ان کو اسکولوں میں داخلہ کرانا ٹیچرز کی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے, ان کی لگائی گئی ہے کہ نہیں لگائی گئی؟ ذمہ داری نہیں ہے, ریاست کی ذمہ داری ہے. ریاست تعلیم دینے سے بھاگ رہی ہے, وہ پرائیویٹ سیکٹر میں کر رہی ہے, ٹھیکیداروں کے حوالے کر رہی ہے. خدا کے لیے تعلیم کو بچانا چاہیے. دوسرا یہ جو ضلعی اتھارٹیاں بنائی گئی تھیں ایجوکیشن کی, اس میں وہ آپ کے جھنگ کے بارے میں وہ تو آیا کہ وہ وفاقی جو محتسب کے ایڈوائزر ہیں اس نے نوٹس لیا تو پتہ چلا 1 مہینے میں پتہ نہیں وہ کتنے لاکھوں روپے کی تو وہ چلا لی اس نے گاڑی, وہ جو کیا ہے CEO. اس طرح کے تو پھر ہر جگہ ہی ہو رہا ہوگا. تو یہ وہ ایجوکیشن کا بیڑا گرک تو وہ خود کر رہا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ اس کا حساب بھی نہیں دے رہا. میرا خیال اب اس کی نوکری جانے والی ہوگی. میں سر یہ عرض کر دوں کہ اوپر سے پالیسی آتی ہے. جو وزرائے خاص طور پہ وزیر اعظم سے ریکویسٹ کروں گا اس وقت نہیں, اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں سر, ہمارا تعلیم بچائیں. اس وقت جو نظام ہے وہ جا رہا ہے, اور ہمارا نظام تعلیم جیسے یہ فرما رہے ہیں کہ ان کے فیڈرل اداروں میں سے یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کی ہم سخت مذمت کرتے ہیں. اور بطور ٹیچر الائنس کے میں پاکستان یونیورسٹیز کو بھی ہم انشاءاللہ لیں گے. اچھا, چونکہ پروگرام کا ٹائم کم ہے تو صرف یہ والی بات بتائیں کہ جب آپ اپنے اسٹوڈنٹس سے جو ہے مثلاً آپ احتجاج کرنے کے لیے جاتے ہیں, آگے آپ کے اسٹوڈنٹ موجود ہیں جو اب پولیس کی شکل میں موجود ہیں, تو ان سے ڈنڈے کھاتے ہوئے کیسا فیل کرتے ہیں آپ لوگ؟ سر دیکھیں جی, جن موسموں کو تلسم سے نکالنے میں مگن رہا, میری انگلیاں جھلس گئے وہ گلاب دیکھتے دیکھتے. جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی دھڑکنیں, جب ان کو زبان ملی وہ ہم پہ برس پڑے. اور میں پولیس والوں سے کہوں گا کہ ہمارے ہاتھوں سے آج سیٹوں پہ بیٹھے ہو تو ہم چھین لیں گے تم سے یہ شان بے نیازی, پھر مانگتے پھرو گے اپنے غرور ہم سے. واہ 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 واہ. مجھے کہا جا رہا ہے جی پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا, ورنہ بہت دلچسپ تھی اور سب لوگوں سے بہت عمدہ روشنی حاصل کی جا سکتی ہے اگر اس تھوڑے سے وقت میں. تو پھر جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں, جو آپ سے متعلق لوگ ہیں وہاں, تو خیر پھر بہت عمدگی سے آپ بات بیان کرتے ہوں گے. صوفی صاحب آپ کا شکریہ, فرزانہ صاحب آپ کا شکریہ, اور خوسا صاحب آپ کا شکریہ. ناظرین, آپ ہی بہترین جج ہیں, آپ ہی فیصلہ کر سکتے ہیں, اور اللہ آپ کا ہم سب کا حامی ناصر رضا جنگوی کو اجازت دیجیے. اللہ وارث.